هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سورۃ الانبیاء. تفسیر القرآن فرسٹ لیکچر ہے سورۃ الانبیاء کا، اور اس میں بیسیکلی لوگوں کی بے حسی اور غفلت کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے. اس صورت کے انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں. اس صورت کا بنیادی پرپس اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت، آخرت کے بارے میں ہمارے کیا خیالات ہیں ان کے بارے میں، اور ان عقائد کے خلاف کفار مکہ جو اعتراضات اٹھایا کرتے تھے، صورت میں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ہم جیسے انسان کو پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا گیا ہے، جو پہلے بارہا ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس کا آنسر بھی دیا گیا ہے، اور اس کے جواب میں یہ فرمایا گیا کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا مناسب تھا، اور اسی لیے بہت سے پچھلے پیغمبروں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ سب انسان ہی تھے، اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو انہی عقائد کی تعلیم دی تھی جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقائد ہیں. انبیاء اکرام کے اسی حوالے کی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا، اور اس میں انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا، کچھ سٹوریز ڈسکس کی گئی ہیں، وہ میں انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی جائیں گی. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں. اقترب قریب آ چکے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، حسابهم ان کا حساب قریب آ چکا ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب، وہم فی غفلت معرضون، لیکن وہ پھر بھی اپنی مستیوں میں گم ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے احکامات سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اور اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب قیامت نزدیک ہوگی اور جب قیامت آئے گی، ایک دم سے جب قیامت آئے گی تو لوگ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوں گے. کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی پی رہا ہوگا، کوئی یہ ہے کہ بزنس کر رہا ہوگا، سب اپنے کاموں میں ایسے بزی ہوں گے جیسے کہ ڈیلی روٹین میں ہم لوگ بزی ہوتے ہیں، کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی. اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ دیکھیے کہ یہ وقت قریب آ گیا، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ اس سے منہ موڑے ہوئے تھے، وہ اللہ رب العزت کے احکامات سے منہ موڑے ہوئے تھے. تو جب اچانک قیامت قائم ہوگی، لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اقترب للناس قریب آ چکا ہے لوگوں کے حسابهم حساب کا دن، حساب کا دن قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلت معرضون، لیکن وہ لوگ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ذکر، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کیا ان کے پاس میرے رب کی طرف سے کوئی ذکر، کوئی پیغام، کوئی نصیحت نہیں آئی. محدث الا استمعوه، مگر وہ سنتے ہیں اس کو، وہم یلعبون، لیکن وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے جو ان کے ہابیز ہیں وہ ان میں مشغول ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے کہا جا رہا ہے قرآن کی طرف سے، جب کبھی ان کے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی تو اسے مذاق بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں جیسے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں. لاہیتن قلوبہم، اور وہ لوگ غافل ہیں دل ان کے، وہ اثر النجوا، اور انہوں نے خفیہ سرگوشیاں کی ہیں، الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم نہیں کیا، حل ھذا، یہ سوائے ان لوگوں کے، بشر آدمی کے، مثلکم تمہارے جیسا ہی ہے، فتأتون السحر، کیا تم آتے ہو جادو میں، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھتے بھی ہو. کہ ان کے دل میں فضول قسم کے خیالات آتے ہیں، اور یہ ظالم چپکے چپکے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور کہتے ہیں یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جیسا ایک شخص ہے، بس اس کے پاس جادو ہے جس کو آپ سنتے جائیں. معاذ اللہ.
تو یہ کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، پیغمبر نے جواب میں کہا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا پروردگار وہو السمیع العلیم، وہی میرا رب ہے جو کہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو باتیں یہ کافر لوگ چھپ کے کیا کرتے تھے، خفیہ طور پر کیا کرتے تھے، بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے ذریعے ان سے باخبر ہو کر وہ باتیں بتا دیا کرتے تھے، اور اس بات کو وہ لوگ جادو کہہ دیا کرتے تھے کہ ان کے پاس تو جادو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے جو زمین و آسمان میں کہی ہوئی ہر بات سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ ایون جو گھر میں کھاتے تھے یا جو کچھ ہوتا تھا یا جس طرح سے بھی وہ آپس میں پلاننگز کر رہے ہوتے تھے، وہی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی جاتی تھی، تو وہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس جادو ہے، معاذ اللہ۔ بل قالوا، بلکہ کہیے، اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، بلکہ یہی نہیں، ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن جو بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، اللہ اکبر، بلکہ یہ ان صاحب نے خود گھڑ لیا ہے، اپنے سے بنا لیا ہے، معاذ اللہ، بلکہ یہ ایک شاعر ہیں۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، بھلا یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی کیسے لے کے آئیں گے، کما ارسل الاولون، جیسے پہلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ تو اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کی گئی ہے۔ پہلی آیات میں جو کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے یا پھر دل آزاری کیا کرتے تھے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 6 میں ما آمنت قبلهم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون، حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، اب کیا یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ افہم یؤمنون، اب کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ نشانی سے مراد معجزہ ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ان کے سامنے آ چکے تھے، لیکن وہ پھر بھی نئے نئے معجزات کے طلبگار رہتے تھے اور نئے نئے معجزات کے لیے انسسٹ کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ اب احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے، اب یہ کر دیا جائے، اب وہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ پچھلی قوموں نے بھی ایسے مطالبات کیے تھے، لیکن جب ان کو ان کی فرمائش کے مطابق معجزات دکھا دیے گئے، لائک اگر ہم بنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ جیسے انہوں نے کہا تو ان کے لیے پکا پکانا کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا، اور ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے گئے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بے بہا، ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحم و کرم نازل فرمائے، ان کو بے بہا معجزات عطا فرمائے، بے بہا نشانیاں عطا فرمائی۔ اس کے باوجود جب ان پر تورات نازل کی گئی تو انہوں نے کہا ہم تو احکامات ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ احکامات بہت اسٹرکٹ ہیں، اس میں بہت سختی کی گئی ہے، اس میں ہفتے کے دن کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے مچھلی نہیں پکڑنی، تو ہم تو ہفتے کے دن مچھلی پکڑیں گے، ہم تو شکار کریں گے۔ تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کسی قوم پہ سختی نہیں کی گئی لیکن ان پر سختی کی جائے گی، کیونکہ یہ لوگ سرکش ہیں، یہ لوگ باغی ہیں، پہلے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کتاب نازل کر دی جائے، جب کتاب نازل کر دی گئی ہے تو اس کو اگنور کر رہے ہیں، تو اگر یہ کتاب پر عمل نہیں کریں گے، تورات پر عمل نہیں کریں گے، تو ان کے سروں پہ کوہ طور کا ایک ٹکڑا معلق کر دیا جائے گا جو کہ ان کے سروں کو کچل ڈالے گا۔ تو ان کی فرمائش کے مطابق پہلے لوگوں کو بھی، پچھلے لوگوں کو بھی معجزات دکھائے گئے تھے، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، جس کے نتیجے میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے فرمائشی معجزات دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں نا مشرکین کہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، یا پھر یہاں پہ مکہ میں یہ کوئی ایسی نہریں جاری کر دی جائیں جس سے پانی بہت زیادہ ہو جائے، یا یہاں پہ باغات لگا دیے جائیں، یا اس طرح سے جو نئے نئے مطالبات کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرشتہ کیوں ہیں، آپ فرشتہ کیوں نہیں ہیں، سوری آپ فرشتہ کیوں نہیں ہیں، آپ انسان کیوں ہیں، یہ جو طرح طرح کے مطالبات کر رہے ہیں، تو یہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی قوم اپنی فرمائشی معجزات دیکھ کر ایمان نہ لائے تو اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور ابھی اللہ تعالیٰ کو ان کی فوری ہلاکت منظور نہیں ہے، اس لیے آپ ان کی ٹینشن نہ لیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اللہ نے جس کے دل میں ایمان ڈالنا ہے وہ ایسے ہی آپ کے معجزات، پہلے والے معجزات، اور قرآن اسپیشلی سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ دیکھ کر اس پر ایمان لائیں گے۔ اور آپ کو پتا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو سنا تھا تو فوراً سے ایمان لے آئے تھے، اور چیٹ باکس میں مجھے ٹائپ کر کے بتائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی سورت سنی تھی جس کو سن کے ایمان لائے تھے، جلدی سے ٹائپ کیجیے۔ وما ارسلنا
قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں آدمیوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جس پر ہم وحی نازل کیا کرتے تھے۔ گرلز میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ چیٹ باکس میں ٹائپ کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی کون سی صورت سن کر ایمان لائے تھے جب ان کے بہن اور بہنوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ میں بارہا آپ کو بتا چکی ہوں جب ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ڈسکس کیا تھا۔ آیت نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ جب تک آپ لوگ چیٹ باکس میں ٹائپ کیجئے، یہ بعد میں چیک کر لیتے۔ اور اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں پیغمبر بنا کر بھیجا، مینس کہ ہم نے آدمیوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جس پر ہم وحی نازل کیا کرتے تھے۔ لہٰذا کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ نصیحت کا علم رکھنے والوں سے مراد اہل کتاب ہے، یعنی اگر تمہیں پچھلے پیغمبروں کے بارے میں علم نہیں ہے تو اہل کتاب سے پوچھ لیجئے، اس بات کی تصدیق کر لیجئے کہ تمام انبیاء کرام انسان ہی تھے جو کہ دنیا میں تشریف لائے۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدین، اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر نہیں پیدا کر دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں، بلکہ ہم نے رسولوں کی باڈیز کو ایسا بنایا کہ وہ آپ ہی کی طرح انسان تھے، اور لیکن اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا تھا، اللہ کے معزز بندے تھے، اللہ کے سلیکٹڈ بندے تھے، اور انسان بنانے کا یہی پرپس تھا تاکہ آپ ان کی بات کو اچھے سے سمجھ سکیں اور آپ سمجھ سکیں کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، اور پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا کہ ان کو بھی بچا لیا، اور ان کے علاوہ جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی، اور جو لوگ حد سے گزر چکے تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ اب اگر اس میں ہم ریکال کرتے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ، تو اس میں دیکھیے کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، انہوں نے جب دیکھا کہ قوم جو تھی سامری نے ان کو لگا دیا تھا بچڑے کی پوجا کرنے پہ لگا دیا تھا، اور آدھے سے زیادہ لوگ جو تھے وہ مرتد ہو چکے تھے، وہ کافر ہو چکے تھے، وہ سامری نے جو ایک بچڑا بنایا تھا اس کو پوجنا شروع ہو گئے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ اس طرح سے کیجئے کہ ان کی گردنیں اڑانا شروع کیجئے، چاہے وہ آپ کے بلڈ ریلیشن سے کیوں نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کی گردنیں اڑانی ہے، کیونکہ جو مرتد ہے، جو اسلام سے پھر جاتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا موت ہے، تو اس لیے ان کی گردنیں اڑا دیجیے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بلڈ ریلیشنز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، چچا ہیں، باپ ہیں، ہم ان کو کس طرح سے قتل کر سکتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ آپ پر ایک اندھیرا طاری کر دیا جائے گا، اس میں آپ قتل کرنا شروع کیجیے، آپ تلوار لیجیے، جہاد کرنا شروع کیجیے۔ پھر جو لوگ سچے تھے ان کو اللہ نے بچا لیا، اور اس کے علاوہ جو لوگ حد سے گزر چکے تھے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں جو فوت ہو چکے ہیں یا جو شہید ہو چکے ہیں ان سب کو شہادت کا، جو مارے گئے ہیں ان کو شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے، اور جنہوں نے توبہ کر لی ان کی توبہ کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو یہاں بھی اس آیت میں کہا گیا ہے ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم، پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا اور انہیں نجات دے دی، انہیں بچا لیا۔ ومن نشاء واهلكنا مسرفین، اور اس کے علاوہ جس کو ہم نے چاہا انہیں بھی، اور جو لوگ حد سے گزر چکے تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اب ہم نے آپ کے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں آپ کے لیے نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اس آیت کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ کے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں آپ کا ذکر خیر موجود ہے۔ اسی صورت میں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے جو کہ براہ راست مخاطب ہے آپ لوگوں سے،
اور یہ آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام آپ پر آپ کی زبان میں نازل کیا ہے۔ عرب کے لوگوں سے بھی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں قرآن کو نازل کر دیا ہے تاکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ اور قرآن ایسی میٹھی زبان ہے، جب اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں اور یہ ہمیں آسان لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ بلیو کیجیے، اگر آپ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ ایک صورت بھی میمورائز کر لیتے ہیں اچھے سے، ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ، آپ کے لیے باقی صورتوں کو میمورائز کرنا مشکل نہیں رہتا، آپ ایزیلی پھر جلدی جلدی سے اس کی ٹرانسلیشن کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ افلا تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اور اس سے رہتی دنیا تک ساری قوموں کا ذکر بھی موجود ہے، اور اس میں میرا اور آپ کا ذکر بھی موجود ہے، اور ہمارا ذکر خیر موجود ہے، تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ وَقَمْ قَسَمْنَا، اور کتنی ہی تہس نہس کر دی ہم نے، من قریۃ، بستیاں، کانت تھی، ظالماتن، ظالم، وَأَنشَأْنَا، اور پیدا کی ہم نے، بعدها، اس کے بعد، قومن، دوسری، قومن، قوم آخرین، دوسری، اور کتنی ہی بستیاں تباہ و برباد کر دی ہم نے کیونکہ وہ ظالم تھی، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا، جب انہوں نے محسوس کیا، بَأْسَنَا، ہمارا عذاب، اِذَا هُمْ، جب وہ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، وہاں سے بھاگ رہے تھے، انہوں نے تب ہمارے عذاب کو محسوس کیا جب وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ لا ترکزوا وارجعوا الی ما اترفتم، بھاگو مت اور واپس جاؤ اس طرف جو کہ تمہیں عیش کا سامان دیا گیا تھا، فی اس میں، ومساکنکم، اور اپنے گھروں میں، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ختم کر ڈالا، پیس ڈالا، کیونکہ وہ ظالم تھی، اور اس کے بعد ہم نے کئی دوسری نسلوں کو پیدا کیا۔ اب اگر ایک نسل یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے بغیر تو یہ زندگی ختم ہے، ہمارے بغیر تو دنیا میں کچھ ممکن ہی نہیں ہے، ہمیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہماری پرسنالٹی ہے یا جو ہم ہیں وہ کوئی جگہ نہیں لے سکتا، ایسی صرف ہماری بھول ہوتی ہے، ایسا صرف ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ریپلیسمنٹ میں کوئی نہیں آ سکتا۔ جیسے ہی ہم جگہ خالی کرتے ہیں، ہماری ریپلیسمنٹ پہ ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ کی سیٹ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو آپ اس دنیا سے چلے جائیں، آپ جو مرضی کر لیں، کسی کو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ایون آپ کے بلڈ ریلیشنز بھی آپ کو سال یاد رکھیں گے، 2 سال، 10 سال یاد رکھیں گے، اس کے بعد اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں گے۔ تو کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپ کے بعد کتنی ہی نسلوں کو پیدا کر ڈالا۔ اب جو پہلی نسلیں گئی ہیں، ان میں سے کسی کا نام نشان، کسی کا نسب، کسی کی کوئی اگر فیمس تھا، ہم کسی کو یاد رکھتے ہیں؟ ہم بہت کم، جو بہت زیادہ کوئی فیمس ہوں گے ہم انہیں کو یاد رکھتے ہیں، ادروائز سب کو بھول جاتے ہیں۔ تو جو ظالم ہوتا ہے اس کو کبھی یاد نہیں رکھا جاتا، ان کی نسلوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ جو ظلم ہوتا ہے حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور ظالم کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد دوسری نسلوں کو پیدا کیا جاتا ہے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، چنانچہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہت کو محسوس کر لیا تو وہ ایک دم سے وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے، جو نافرمان تھے، جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کو پس پشت ڈالنے والے تھے۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، ان سے کہا گیا اب دوڑتے کیوں ہو، بھاگو مت اور واپس جاؤ اپنے انہی مکانات اور اسی عیش و عشرت کے سامان کی طرف جس کے تم مزے لوٹ رہے، چنانچہ شاید تمہیں کچھ پوچھا جائے اور تم اس کا جواب دے سکو۔ یہ بات ان سے طنز کے طور پر کی گئی ہے، مطلب یہ کہ جب تم اپنے عیش و عشرت میں مگن تھے تو تمہارے نوکر چاکر تم سے پوچھا کرتے تھے کیا حکم ہے، آپ سے پوچھتے تھے کیا حکم ہے، آقا کہا کرتے تھے۔ اب ذرا اپنے گھروں میں واپس جا کر دیکھو کہ شاید تمہارے نوکر چاکر تم سے تمہارا حکم پوچھیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اب نہ تمہیں اپنے گھروں کا کوئی نشان ملے گا، نہ عیش و عشرت کا سامان ملے گا، نہ ان نوکروں کا تمہارے احکامات کے منتظر رہنے کا تصور ملے گا۔ آپ کو ایسا کچھ بھی وہاں پہ محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نافرمانی کے سبب آپ سے وہ تمام چیزوں کو چھین لیا ہے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، سچی بات ہے کہ ہم لوگ ہی ظالم تھے۔ فلما زالت تلك دعواهم،
इनकी यही पुकार जारी रही यहाँ तक कि हमने इन्हें एक कटी हुई खेती जअलनाहुम हसीदन खामिदीन, एक कटी हुई खेती, एक बुझी हुई आग बनाकर रख दिया। कायनात का खेल तमाशा नहीं बल्कि यहाँ मार्का हक व बातिल बर्पा है। वमा खलकनस समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन, और हमने आसमान, जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है इसको इसलिए नहीं पैदा किया कि हम कोई खेल करना चाहते हैं। जो लोग दुनिया के बाद आखिरत की जिंदगी का इनकार करते हैं उनके लिए इस आयत में एक सबक दिया गया है, एक लेसन रखा गया है। वमा खलकनस समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन, कि जो अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा कर दिया है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है। जो लोग दुनिया के बाद आखिरत की ज़िंदगी का इनकार करते हैं, दर हकीकत इनके दावे का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात यूं ही बगैर किसी पर्पस के खेल बना कर रख दी है, और जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है इसका कोई नतीजा बाद में ज़ाहिर होने वाला नहीं है। ना किसी शख्स को इसकी नेकी का कोई सिला मिलेगा, ना किसी जालिम और बदकार को इसके गुनाह की सजा मिलेगी। लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया गया है। और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी बात की निस्बत बहुत बड़ी गुस्ताखी है, और अल्लाह ताला हर एक को उसके किए का बदला देंगे और उसमें ज़रा बराबर भी कमी पेशी नहीं की जाएगी। लौ अरदना अन नत्तखिज़, अगर हम कोई खेल तमाशा बनाते या बनाना होता, लहवल लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना, तो हम खुद अपने पास से बना लेते। इन कुन्ना फ़ाइलीन, अगर हमें ऐसा ही करना होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कहा जा रहा है, यानी अव्वल तो अल्लाह ताला के बारे में ये तसव्वुर करना ही हमाकत है कि वो कोई खेल करना चाहता है। दूसरा, अगर फिर भी किसी के दिल में ऐसी बात आती है तो इसके लिए ये बताया गया कि कायनात का ये सारा कारखाना पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने इसको पूरा एक सिस्टम बनाया है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को एक सिस्टम बनाया है और इसको चला रहा है। वो अपने पास से कोई मशगला कैसे बना सकता है? इसको अल्लाह ताला ने खेल तमाशा नहीं बनाया दुनिया में। दुनिया को एक एग्जामिनेशन हॉल बना दिया है और हम इसमें अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हम जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, इवन हमारी थिंकिंग्स जो है उन उन पे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अगर पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो उस पे भी सवाब मिलेगा, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो उस पे आपको गुनाह दिया जाएगा, उस पे आपकी पकड़ होगी। ठीक है? तो इसलिए दुनिया एक एग्जामिनेशन हॉल है। इसमें जो-जो हम अटेम्प्ट करेंगे, जो-जो हम बिहेव करेंगे, जैसे हमारे अमाल होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आखिरत में हमें रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, और फिर अगर हम अच्छे अमाल करेंगे तो रिवॉर्ड दिया जाएगा, अगर हम बुरे अमाल करेंगे तो उसकी हमें पनिशमेंट भी दी जाएगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। तो ये कोई दुनिया ऐसे ही मशगला नहीं बना दी गई, बल्कि दुनिया को किसी पर्पस के लिए बनाया गया है। बल नक़ज़िफ़ु बिलहक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, बल्कि हमने तो हक बात को बातिल पर खींच कर मारते हैं। हम तो जो सच्ची बात होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कहा गया है कि जो सच्ची बात होती है उसको हम झूठ पे खींच के मारते हैं, और सच हमेशा बुलंद होता है। जीत हमेशा सच की होती है, झूठ की कभी भी जीत नहीं होती। वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफून, जो इसका सर तोड़ डालता है, झूठ का सर तोड़ डालता है सच हमेशा, और वो एकदम मलिया मेट हो जाता है। वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफून, और जो तुम बातें बना रहे हो इनकी वजह से खराबी तुम्हारे ही अंदर है। यानी खेल, दिल लगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम नहीं है। हम तो जो काम करते हैं वो हक ही हक है, वो सच ही सच है, और इसके मुकाबले में बातिल आता है, झूठ आता है, तो हक के ज़रिए से इसका तोड़ किया जाता है। झूठ का तोड़ हमेशा से सच और हक के ज़रिए से किया जाता है, ये बताया जा रहा है। आसमान और ज़मीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं है। वलहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, और आसमान और ज़मीन में जो भी है अल्लाह के लिए है। वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तहसिरून, और जो फरिश्ते अल्लाह के पास हैं वो ना इसकी इबादत से सरकशी करते हैं, ना ही वो थकते हैं। फरिश्तों के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर ही नहीं रखा गया, ऐसा सॉफ्टवेयर उनके अंदर रखा ही नहीं गया कि वो उससे थक जाएं। ना सोने का, ना पीने का, ना खाने का, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं रखा गया। उनके अंदर सॉफ्टवेयर रखा गया है, बिल्ट इन जो सॉफ्टवेयर है उनके अंदर, फरिश्तों के अंदर, वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह बयान करना। हर टाइम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते रहना, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहना, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते रहना। तो फरिश्ते इबादत से सरकशी नहीं करते, ना ही वो थकते हैं। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की ज़रूरत तो नहीं है,
ہم اگر عبادت کرتے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ کہ کیا ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہم اپنے لیے، ہم ریوارڈ لینے کے لیے، ہم جنت گین کرنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، آخرت بہترین بنانے کے لیے ہم اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جزا یا پھر سزا دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اتنے فرشتے ہیں، اتنے فرشتے ہیں۔ ایک حدیث کے اکارڈنگ کہا جاتا ہے کہ جن فرشتوں نے ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کر لیا ہے، ان کی پھر بعد میں باری نہیں آتی، عرصہ گزر جاتا ہے ان کی باری آئے ہوئے، کیونکہ اللہ نے فرشتے اتنے پیدا کر دیے۔ ایون دیٹ جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے لیے جتنے ڈراپس نیچے گرتے ہیں اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرما دیتا ہے جو آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ جو فرشتے ہیں ان کے اندر یہ سافٹ ویئر ہی نہیں رکھا گیا کہ وہ سرکشی کر سکیں اور وہ تھکیں، نہ وہ تھکیں گے، نہ وہ سرکشی کریں گے، نہ وہ جھٹلانے والے ہیں، بس وہ حق اور سچ بیان کرنے والے ہیں، اور وہ ہر ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والے ہیں، وہ ہر ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، آگے ان کی بات کی جا رہی ہے، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سست نہیں پڑتے۔ ہم سست ہو جاتے ہیں، سم ٹائم ہم تھک جاتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو فرشتے ہیں یسبحون اللیل، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں رات کو، والنہار، اور دن کو، لا یفترون، اور ان میں سستی تو آتی نہیں ہے، وہ سست تو ہوتے ہی نہیں ہے، وہ صبح و شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، تعریف بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ تھکتے نہیں ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں معاذ اللہ؟ تو اکثر جو مفسرین نے، انہوں نے نئی زندگی دینے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جن دیوتاؤں کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر ہیں کہ مردوں کو نئی زندگی دے سکیں؟ اگرچہ مشرکین نے عرب مرنے کے بعد زندگی کے قائل نہیں تھے، لیکن جب کسی ذات کو خدا مان لیا تو اس کا یہی تقاضا ہونا چاہیے کہ اس ذات کو نئی زندگی دینے پر بھی قدرت حاصل ہو۔ تو کیا یہ لوگ بتوں کو ایسا قادر مانتے ہیں؟ لیکن اس کے لیے بعض جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نئی زندگی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دیوتا زمین کو نئی زندگی دیتے ہیں جس سے وہ سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے، کیونکہ ان میں سے بعض کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ آسمان کا خدا کوئی اور ہے، زمین کا کوئی اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خدائی تو آسمان پر ہے، زمین کا سارا سسٹم ان کے دیوتا سنبھالے ہوئے ہیں معاذ اللہ۔ لیکن ان آیات میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے، اور وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اللہ ہے، اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ زمین میں جو کچھ ہے، آسمان میں جو کچھ ہے، سارا کنٹرول اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ جو ان لوگوں کا ایک نیگیٹو کانسیپٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف آسمان کا سسٹم کنٹرول کرتے ہیں، زمین کا نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے لیے اس چیز کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان دونوں کا سسٹم چلانے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، وہی سارا انتظام اور سارا سسٹم سنبھالے ہوئے ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے، دونوں کے سسٹم درہم برہم ہو جاتے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، لہذا عرش کا مالک اللہ ہے ان باتوں سے بالکل پاک جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں۔ یہ توحید کی ایک دلیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا مستقل خدائی کا حامل ہوتا اور کوئی کسی کا تابع نہیں ہوتا۔ اس صورت میں ان کے فیصلوں میں اختلاف بھی ہو سکتا تھا۔ اب اگر ایک خدا نے ایک فیصلہ کیا اور دوسرے خدا نے دوسرا فیصلہ کیا تو یا تو ان میں سے دوسرے کے آگے ہار مان لیتا، یا پھر وہ خدا ہی کیا ہوتا جو کسی سے ہار مان لے معاذ اللہ۔ یہ ایک کنسپٹ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں اپنے اپنے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے زور لگاتے ہیں، تو اس طرح سے زمین اور آسمان کا سارا سسٹم درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اسی دلیل کی ایک دوسری تشریح بھی کی جاتی ہے، جو لوگ آسمان اور زمین کے لیے الگ الگ خدا مانتے ہیں، جیسے مشرکین کہتے تھے کہ زمین کا سسٹم ان کے دیوتا سنبھالے ہوئے ہیں اور آسمان کا سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے سنبھالا ہوا ہے۔ یہاں پہ مشرکین کی ڈیفینیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں، میں بھی آپ لوگوں کو پتا ہو کافر کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ کافر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنے والا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی
वजूद का इनकारी है, जो मानता ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन आसमान के किसी भी सिस्टम को चलाया हुआ है, वो अल्लाह ताला के वजूद से इनकारी है, वो दैट इज़ काफ़िर। अब हम बात करते हैं मुशरिक कौन है, मुशरिकीन कौन है? ये क्वेश्चन मैं आपसे बाद में भी पूछूँगी, इसलिए इसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। मुशरिकीन कौन है? मुशरिक वो है जो कि शिर्क करता है या शरीक ठहराता है। अब जो मुशरिकीन मक्का थे, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि वो अल्लाह को भी मानते थे और अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शरीक भी ठहराते थे। वो देवताओं को भी मानते थे, जैसे हमने सूरतुल बक़रा में पढ़ा कि वो जो निकाला करते थे सदक़ात वग़ैरह या फिर वो अल्लाह ताला के रास्ते में कुछ निकाला करते थे माल, तो उसमें से जो अच्छी चीज़ें होती थी अपने देवताओं के नाम पे निकालते। जैसे हमने हाम, साइबा, बहीरा की बात की थी, ठीक है? उनकी बात की थी कि वो उन्होंने ऐसे बड़े देवता अपने बना रखे थे और कहा था कि इनके नाम पे जो जिन जैसे वसीला इन सारे बुतों के नामों पे जो उन्होंने जानवर छोड़ दिए होते थे, वो ना तो उनका दूध इस्तेमाल किया करते थे, ना ही उनका गोश्त इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है? तो इस तरह से वो कहते थे कि जो अच्छी चीज़ें हैं, वो उनके देवताओं के लिए हैं, अल्लाह तो बाकी अगर रद्दी चीज़ें भी होंगी, उनको भी एक्सेप्ट कर लेगा, माअज़ल्लाह, उनका ये कांसेप्ट था। अब मुशरिक वो होता है जो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराता है, जो कहता है कि हाँ, अल्लाह का वजूद भी है, लेकिन वो बाकी चीज़ों को भी दर्जा दे रहा होता है अल्लाह ताला की ज़ात के बराबर। वो समझता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे ये दे सकती है, ये चीज़ मुझे ये दे सकती है, वो किसी की हद से बढ़ के जब ऐसे रिस्पेक्ट कर रहा होता है, जिसमें वो अल्लाह ताला के बराबर का दर्जा दे रहा होता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी उनका हुआ करता था कि अब बारिश आएगी तो इस देवता की मन्नत मानी जाएगी तो बारिश होगी। अब ये काम किया जाएगा इस देवता के नाम का तो ऐसे होगा, ठीक है? तो ये मुशरिक है जो कि अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है। तो अब जो मुशरिकीन थे अ, तो इसी तरह से हम बात कर रहे थे कि जो मुशरिकीन थे वो अपनी तरफ से ये ज़ोर लगाते कि हाँ जी जो है कुछ सिस्टम अल्लाह ताला ने सँभाला हुआ है, जो आसमान के और ज़मीन का जो सिस्टम है उनके देवताओं ने सँभाला हुआ है। इसकी तशरीह ये भी की जा सकती है, ये अकीदा बिल्कुल बातिल है कि ये पूरी कायनात एक सिस्टमैटिक तरीके से जुड़ी हुई है। चाँद, सूरज, सितारे से लेकर दरियाओं, पहाड़ों, ज़मीन की नबातात सब में एक हम-आहंगी पाई जाती है और इस बात की वाज़िह दलील है कि इन सबको एक ही इरादे, एक ही मशीयत, एक ही मंसूबाबंदी ने काम पर लगा रखा है। अगर आसमान और ज़मीन के खुदा माअज़ल्लाह अलग-अलग होते तो कायनात में इतना हम-आहंगन या इतना जो सिस्टम चल रहा है, ये सारा ख़त्म हो जाता, सारा दरहम-बरहम हो जाता। तो इलाहुन वाहिद हम सबका खुदा इलाह वाहिद एक माबूद है। वही अल्लाह सुब्हानहू तआला है जैसे कि कहा गया है कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद जो बेनियाज़ है, इलाहुन वाहिद एक यकता अकेला आपका माबूद है और वही सारे सिस्टम को सँभाले हुए है। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून जो कुछ करता है इसका किसी को वो जवाब दे नहीं है और सब इसको जवाब दे हैं। हम सब अल्लाह सुब्हानहू तआला को जवाब दे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी को जवाब दे नहीं है। अम इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा भला क्या इसे छोड़कर इन्होंने दूसरे खुदा बना रखे हैं? ए पैगंबर इनसे कह दीजिए कुल हातू बुरहानकुम इनसे कह दीजिए कि अपनी दलील इनसे लाइए ये कुरान भी मौजूद है जिसमें मेरे साथ वालों के लिए नसीहत है। हाज़ा ज़िक्रुम मम मअय व ज़िक्रु मिन क़ब्ली बल अक्सरुहुम ला यअलमून अल हक़्क़ फहुम मुअरिज़ून लेकिन वाक़या ये है कि इनमें से अक्सर लोग हक़ बात का यकीन नहीं करते इसलिए वो मुँह मोड़े हुए हैं। अल्लाह ताला की एक होने को एक अक़ली दलील तो जो प्रीवियस आयत है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन साथ ही ये भी दलील बयान की जा रही है कि तमाम आसमानी किताबों में तौहीद के अकीदे पर ही ज़ोर दिया गया है। इस कुरान करीम के अलावा जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, कौमों पर नाज़िल की गई, सब में एक ही अकीदा बयान हुआ था। लेकिन अब उन किताबों में तहरीफ की जा चुकी है, उन किताबों में रद्द-ओ-बदल किया जा चुका है, बहुत सारी चेंजिंग्स की जा चुकी हैं। लाइक जो अहले नसारा हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनकी किताबों में तो अब सलीस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। 3 खुदा हैं, ठीक है? तो लेकिन जो जितनी भी आसमानी किताबें जब असल हालत में नाज़िल हुई थी, सबका एक ही मोटो था और ये था कि सब तौहीद के अकीदे पर सब में तौहीद के अकीदे पर ही ज़ोर दिया गया था।
اور عقیدے پر ہی بات کی گئی تھی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اور تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہوگی. أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، لہٰذا میری عبادت کرو. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ لوگ کہتے ہیں خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے. معاذ اللہ، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا جو رب ہے وہ فرشتوں کی صورت میں، کیونکہ فرشتوں کے ذریعے وہی بھیجتا ہے، فرشتوں کی صورت میں وہ اولاد رکھتا ہے، تو ان کا یہ کنسپٹ بھی کلیئر کر دیجئے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ لوگ کہتے ہیں خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے، جنہیں عزت دی گئی ہے. لا يسبقونہ بالقول وهم بأمرہ یعملون، کیونکہ اہل عرب کہا کرتے تھے نا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اولاد رکھتا ہے، جو مشرکین ہیں. لا يسبقونہ بالقول وهم بأمرہ یعملون، اور وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. فرشتے اللہ کی اولاد نہیں ہیں بلکہ وہ اس کے تابع ہیں، اور اللہ نے ان کو عزت بخشی ہے، وہ آگے بڑھ کے کوئی بات نہیں کرتے، وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور ان کی تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اللہ سبحانہ تعالی. ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے سہمے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے خوف سے فرشتے بھی سہمے رہتے ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اگر ان میں سے کوئی بالفرض یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی معبود ہوں تو اس کو بھی ہم جہنم میں سزا دیں گے. كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. تو ان آیات میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، وہ معبود ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ زمین و آسمان کا تمام سسٹم چلانے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی بیٹے دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں. تمام طرح کی عزت، تمام طرح کا رزق، تمام طرح کی شہرت، تمام طرح کی کامیابیاں، اور اس دنیا اور آخرت کو چلانے والا، اس تمام سسٹم کو چلانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. یہ ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے جو کہ تمام سسٹم کو چلائے ہوئے ہے. اگر ہم اس کے آگے سر جھکائیں گے تو جو چیز ہمیں چاہیے وہ دنیا کی کامیابی ہے، وہ اخروی کامیابی ہے، وہ دولت ہے، وہ شہرت ہے، جو کچھ بھی چاہیے، اگر ہم ایک الہ ہونے کا عقیدہ اپنا لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں عزت دے سکے، اللہ کے سوا کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں رزق دے سکے، اللہ کے سوا کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں بیٹے دے سکے، اللہ کے سوا کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اچھے رشتے دے سکے. اللہ ہی وہ رب ہے جو کہ آپ کو عطا کرنے والا ہے. اللہ آپ کو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے تو اس عقیدے کو اچھے سے اپنا لیجئے. اگر آپ اس عقیدے کو اپنا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی کامیابیاں عطا فرما سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدہ توحید کو مضبوط کرتے اور ہمیں ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین یا رب العالمین. یہاں پہ ایک کوشچن ہے، وہ یہ کہ دیکھیں ایک ہمارے ذہن میں یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے
کہ ہم ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے دنیا میں جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں، چاہے وہ ہمارا گھر ہو، ہمارے وہ جاب کی جگہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے۔ ارد گرد کے لوگوں سے ہم ہیلپ تو لازمی لیتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، جب آپ اللہ کو ہیلپر مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے رحم ڈال دیتا ہے، جو کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا باس ہمیں رسپیکٹ دلا سکتا ہے اگر ہم اس کی جتنی جی حضوری کریں گے، بے شک آپ کو رسپیکٹ کرنی ہے لیکن حد سے زیادہ نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے نا، اللہ اس کے دل میں رحم ڈالتا ہے اور وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو بیسیکلی عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ آپ کی پروموشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ برا کام کر لیں گے، یہ برا کام کر لیں گے تو اس سے ہماری پروموشن ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جسٹ ہمارا کنسپٹ ہوتا ہے۔ شیطان ہمارے ذہن میں یہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے ذہن میں یہ بھی ڈالتا ہے کہ اگر آپ بے حیائی اختیار کریں گے تو آپ سکسیسفل ہو جائیں گے۔ ابھی کل ہی میں یہ آیت پڑھ رہی تھی اور میں اپنی جو کلیگس ہیں ان کو بتا رہی تھی، میں نے کہا یہ دیکھیے ایک دم ریمائنڈر میرے سامنے آیا اور اس میں یہ تھا، شیطان آپ کو ورگلا رہا ہوتا ہے کہ آپ بے حیائی کے کام کریں اور اس سے آپ کا رزق بڑھے گا۔ تو یہ جسٹ ایک کنسپٹ ہے، شیطان ہمارے ذہن میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دونوں جہاں کی کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ تو کامیابیوں کے لیے ہمارے پاس بینگ اے مسلم ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے توحید کا راستہ۔ عقیدہ توحید جتنا اسٹرانگ ہوگا، عقیدہ آخرت جتنا اسٹرانگ ہوگا، عقیدہ آخرت اسٹرانگ ہوگا، ہم دنیا میں برے کام نہیں کریں گے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم جو ہے آخرت پہ اینڈنگ ہماری جو جہاں پہ ہوگی ہمیں جواب دینا ہے۔ تو عقیدہ توحید ہمیں دنیا میں بھی خوش رکھے گا۔ ہمیں پتا ہے کہ وہی الہ ہے، اسی سے ڈرنا ہے، اس کے علاوہ ہم نے دنیا کے چھوٹے چھوٹے خداؤں سے نہیں ڈرنا، جو خدا بن بیٹھے ہیں، جو ظالم بن بیٹھے ہیں، ہمیں ان سے نہیں ڈرنا، بلکہ ہمارا ایک ہی رب ہے جو کہ عطا کرنے والا ہے ہر طرح کی چیز، ہر طرح کی سکسیس، ہر طرح کا رزق، ہر طرح کی پریشانی سے خلاصی دینے والی وہی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔